حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ ایک دشمن جس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صف لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں ابن فلاں کا۔ پوچھا کیا یہ وہی شخص ہے جو میرے عثمان کو برا بھلا کہتا تھا؟ کہا گیا ہاں۔ اللہ کے پیغمبر پیچھے ہٹ گئے اور کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جو میرے عثمان کو برا بھلا کہتا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے دشمن عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیتے ہیں، لیکن اپنے عثمان بن عفان کے دشمن کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھائی، صف سے پیچھے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ وہاں موجود ہیں، آپ بھی آپ کے ساتھ پریشان حال ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے، پینے کا وقت ہوتا ہے، کھانے کے لیے پوچھتی ہیں، کوئی کھانا موجود نہیں، پانی موجود نہیں۔ وہ اشارے سے کہہ دیتے کہ آج میں روزے سے ہوں، ٹینشن نہ لو، نیت کر کے ہم نے روزہ یعنی گویا سحری کر لی ہے اور نیت ہی کر کے ہم افطار کر لیں گے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں سے کہہ دو آپس میں انتشار نہ کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو منع بھی کرتے رہے اور یہ کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، مگر ظالمین اور بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ یوں کرتے رہے اور اخیر میں 40ویں دن آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ إنه تعالى
جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، سیرت خلفائے راشدین کا ایک سلسلہ ہم نے آپ کے سامنے چلایا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سیرت کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کوشش کروں گا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اختصاراً مکمل کر دوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے سوا دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں. یہ شرف حاصل ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں. آپ کو 2 بار ہجرت کا شرف حاصل ہوا. 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت میں جانے کی بشارت دی. آپ کے کارنامے بہت ہیں، اور آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر الفت، محبت اور اس قدر چاہت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کا احترام بھی کیا کرتے تھے. میں نے پچھلی بار آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر آئے، عمر آئے، آپ اسی حال پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پڈلی کھلی ہوئی تھی. لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پڈلی کو ڈھانک لیا. جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کیا میں اس سے شرم نہ کروں، اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن جب باری عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دشمن کی آئی تو آپ پیچھے ہٹ گئے. عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس کا جب انتقال ہوتا ہے، اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور رسول اکرم کی خدمت میں آتا ہے. وہ مسلمان ہو چکا تھا. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول اپنی قمیص دے دیں تاکہ بطور تبرک ہم انہیں پہنا دیں، اپنے والد کو پہنا دیں، گرچہ وہ منافق ہے، کافر ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں پہنا دیں. اور اللہ کے نبی آپ کو نماز جنازہ بھی پڑھانا ہے. بہرکیف اللہ کے رسول وہاں نماز جنازہ کے لیے جانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو حضرت عمر بن الخطاب نے پکڑ لیا. کہا کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو برا بھلا کہتا تھا، جو آپ کو ایذائیں پہنچایا کرتا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا. رسول اکرم نے کہا کہ اگر میری دعا کی وجہ سے، میری مغفرت کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہو گئی تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟
مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی کہ آپ کے لیے جائز نہیں، اب آپ اس کے بعد کسی کی بھی نماز جنازہ جو کافر و مشرک ہو آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، منع کر دیا۔ لیکن اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی، مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ ایک دشمن جس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صف لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں ابن فلاں کا۔ پوچھا کیا یہ وہی شخص ہے جو میرے عثمان کو برا بھلا کہتا تھا؟ کہا گیا ہاں۔ اللہ کے پیغمبر پیچھے ہٹ گئے اور کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جو میرے عثمان کو برا بھلا کہتا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے دشمن عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیتے ہیں، لیکن اپنے عثمان بن عفان کے دشمن کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھائی، صف سے پیچھے چلے آئے۔ یہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عثمان بن عفان سے اس قدر الفت، محبت اور عقیدت تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت عثمان میں مسئلے اچھے نہیں تھے۔ یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوتی حضرت سکینہ جو کہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت زید سے ہوتا ہے۔ اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر لیا، گھر کے اندر قید کر دیا گیا، اس موقع پہ نگرانی کس نے کی؟ پہرا کس نے دیا؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ اپنے خالو تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے گھر کی حفاظت کرو، ان کی نگہبانی کرو، ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں نے تقریباً 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا تھا، اور اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ان دو بیٹوں کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ان دو بیٹوں کو بھیج دیا جاؤ پہرے داری کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی ان دونوں کو کبھی مارا نہیں تھا۔ حضرت علی نے اپنے ان دو بچوں کو، دو بیٹوں کو کبھی مارا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، اس لیے کہ یہ اس خاتون کے بیٹے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انہیں واپس کر دیا کہ جاؤ میری وجہ سے اپنی جان نہ گواؤ، میری وجہ سے مسائل الجھے نہ، چلے جاؤ گھر کو لوٹ جاؤ۔ جب یہ گھر واپس آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور کہا کیوں واپس آ گئے؟ آپ نے ان کو تماشے لگائے، انہیں تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ مجھے بہت ناراضگی ہے اس بات سے کہ تم وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ نے کبھی ان کو مارا نہیں تھا، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ آیا تو انہیں تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ کیوں واپس چلے آئے؟ ان کے لیے سیکورٹی بن کر کیوں نہیں کھڑے رہے؟ ان کی پہراداری کیوں نہیں کیے؟ کیوں واپس چلے آئے؟ ناراضگی ظاہر کی اور یہ کہ انہیں تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی آپس میں الفت اور محبت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بہت سارے کارنامے تھے، ان میں سے ایک عظیم کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ کاتب وحی تھے، وہ قرآن کی آیتوں کو لکھتے رہتے تھے، اور دوسری بہت سی جگہوں پہ یہ قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھیں، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھے، کھجور کے پتوں پہ، اور یہ کہ دوسری جگہوں پہ یہ قرآن کے الفاظ لکھے جاتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کیونکہ بہت سی
आयतें मनसूख हो जाया करती थी, मनसूख होने का डर रहता था, और आयतें हस्बे ज़रूरत नाजिल भी होती रहती थी। आयत नाजिल भी हो रही हैं, बसा औकात मनसूख भी हो रही हैं, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन जब आपकी वफ़ात हो गई, आप दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया, और जंग यमामा के अंदर तकरीब बहुत से अक्सर हुफ़्फ़ाज़ हाफिज़ कुरान जो थे वो शहीद कर दिए जाते हैं। तो हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ अबू बकर, बहुत से हुफ़्फ़ाज़ शहीद कर दिए गए, ख़तरा है कहीं कुरान का मामला और इसका सिलसिला जो लोगों के सीनों में वो ख़त्म न हो जाए, क्यों नहीं इसको एक जगह जमा कर दिया जाता। चुनांच हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि आप कुरान को एक जगह जमा करें। चुनांच उन्होंने जमा करना शुरू किया, और जमा करके मुसहफ़ की शक्ल में एक जगह सारी चीज़ें जमा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जमा कर दी। फिर आपके बाद यह हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है, उनके पास ये चीज़ चली जाती है, यानी ये पूरा जमा किया हुआ कुरान। फिर उसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो है उनके पास ये जमा हो जाता है। फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है। आपने देखा कि लोग मुख्तलिफ़ तरह से किरत कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से किरत कर रहे हैं, और लोगों में फितने का डर महसूस हो रहा है। लोग कहते हैं ये सही है, कोई कहता है ये सही है, नहीं ऐसे पढ़ो, नहीं ऐसे पढ़ो। इस तरह बहुत सारे फितने का जब डर महसूस हुआ, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मीटिंग तलब की। उसमें तमाम जो आपके साथी थे, तमाम लोगों को, उलमा को, फुदला को, ख़तीबों को, तमाम लोगों को आपने जमा किया। जमा करने के बाद जो भी सहाबा थे, ख़तीब थे, उलमा थे, फुज़ला थे, सबको जमा कर लिया, और जमा करने के बाद मशवरा किया, मीटिंग की। जैसे कोई मसला होता है, हमारे यहाँ भी मीटिंग होती है, मशवरे होते हैं, इस तरह मीटिंग की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इसमें सरे फहरिस्त थे। तमाम लोगों की राय के मुताबिक एक मुसहफ़ में कुरान करीम को जमा किया गया, और कहा गया कि इसी को अब लोगों में राइज किया जाए कि लोग इसी को पढ़ें, और बकिया जो भी किरतें हैं उन तमाम के तमाम को जमा करके आग लगा दी जाए, ताकि इख्तलाफात न हो, जो आपस में इंतशार है, इख्तलाफ है, वो ख़त्म हो जाए। चुनांचे इसी के मुताबिक तमाम लोगों के फ़ैसले करने के बाद इस पर जब इत्तफ़ाक़ हो गया, तो एक मुसहफ़ में तमाम कुरान को जमा कर दिया गया, ऐसे ही जैसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया था, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, उसी तरह जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में वो जमा था, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जमा था, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में वो जमा था, उसी तरह से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम लोगों के मशवरे से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुसूसी तौर पर इसके अंदर शामिल थे, इनके मशवरे से इस तरह किया कि एक मुसहफ़ में इसे जमा कर दिया। बकिया जो चीज़ें थी, बकिया जो लोगों के अंदर दरमियान राइश था, उन्हें जला दिया, ख़त्म करा दिया, ताकि इख्तलाफात ख़त्म हो। एक बहुत बड़े इख्तलाफ से उम्मत को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचाया। उस मौके पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों से यह कहा करते थे कि लोगों, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मुखालफत न करना, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा न करना। क्यों? क्योंकि कुरान करीम को जो उन्होंने जमा कराया है, ये तने तनहा नहीं किया है, ये हम तमाम लोगों के मशवरे से किया है, मीटिंग करके किया है, इत्तेफाक के साथ किया है। इसलिए इस सिलसिले में कोई भी प्रोपेगेंडा न करें और उनकी शान में गुलू भी न करें। तमाम लोगों को समझाया, बताया, और इस तरह से कुरान एक मुसहफ़ की शक्ल में हो गया, जो आज हमारे सामने मुसहफ़ उस्मानी मौजूद है, जो हम पढ़ते हैं। ये आपका एक अजीम कारनामा था। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, जब आपके घर का जो मुहासरा किया गया था, उस वक्त की आप हालात देखें कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तकरीबन 40 दिन तक लगातार आपका मुहासरा किया गया। खाना, पानी, दाना सब बंद कर दिया गया। भूखों प्यास की शिद्दत में आप मुब्तला हैं। आपको न खाना दिया जा रहा है, न पानी दिया जा रहा है। उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा आपके लिए पानी लेकर, खाना लेकर पहुँचने की कोशिश करती हैं, तो उस जालिम बलवाई अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी की नस्ल के लोग आपको, आपके
یعنی وہاں کھانا جو لے جا رہے تھے ان کے مسکیزے کو توڑ پھوڑ دیا گیا اور کھانے کی جو چیزیں تھیں ان کو بکھیر دیا گیا اور کہا جاؤ یہ کوئی بھی چیز ہم اندر جانے نہیں دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے دونوں بیٹے جاؤ پانی لے کر پہنچ جاؤ، کم از کم تمہارے خالو پانی تو پی لیں۔ حضرت عثمان بن عفان پانی تو پی لیں، پانی لے کر جا رہے تھے۔ ظالموں نے کہا جب رسول اکرم کی زوجہ کو نہیں جانے دیا گیا، امہات المومنین کو جانے کی پرمیشن نہیں ملی، تو آپ کون ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، آپ کو بھی یہاں جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اس طرح ظالموں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، تقریباً 40 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی، وہ شہادت بھی بہت عظیم شہادت ہے، اس کا درد بھی اہل ایمان کے دل میں ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے وہ شہادت اور یہ شہادت دونوں شہادتیں ہیں، لیکن وہ شہادت کیسے ہوئی؟ سن 10 محرم الحرام کو صبح کے وقت یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے، 10-11 بجے کے قریب لڑائیاں چھڑتی ہیں، 1 بجے ہوتے ہوتے سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی دن کے اندر معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، 40 دن تک کا محاصرہ کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مدینے کے اندر جس پانی کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس پانی کو آپ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہ تھی، یہ کوئی معمولی چیز نہ تھی کہ آپ نے جس چیز کو خرید کر آپ لوگوں کے لیے وقف کر دیں اور وہی چیز آپ کے لیے بند کر دی جائے۔ اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہرکیف آپ کی بیوی حضرت نائلہ وہاں موجود ہیں، آپ بھی آپ کے ساتھ پریشان حال ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے، پینے کا وقت ہوتا ہے، کھانے کے لیے پوچھتی ہیں، کوئی کھانا موجود نہیں، پانی موجود نہیں۔ وہ اشارے سے کہہ دیتے کہ آج میں روزے سے ہوں، ٹینشن نہ لو، نیت کر کے ہم نے روزہ یعنی گویا سحری کر لی ہے اور نیت ہی کر کے ہم افطار کر لیں گے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں سے کہہ دو آپس میں انتشار نہ کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو منع بھی کرتے رہے اور یہ کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، مگر ظالمین اور بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ یوں کرتے رہے اور اخیر میں 40ویں دن آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کا خون قرآن کے نسخے پر پڑتا ہے اور یہ کہ آپ اسی درمیان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کی یہ شہادت کا واقعہ کوئی معمولی نہیں، اور اسلام کے اندر فقط یہی ایک شہادت نہیں، اسلام کے اندر بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، چاہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، چاہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، یا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، یا غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، یا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، یا کسی اور صحابہ کی شہادت ہو۔ شہادتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت سے شہداء موجود ہیں۔ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید کیے گئے، بہت سے صحابہ شہید کیے گئے۔ ان صحابہ کے شہید ہونے کا ہم تمام اہل ایمان کو رنج اور غم ہے، مگر ان تمام رنج و غم پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی جدائی ہمارے لیے رنج کا باعث نہیں؟ کیا حضرت عثمان بن عفان کی شہادت ہمارے لیے غم کا باعث نہیں؟ دوسرے صحابہ کی شہادت کیا غم کا باعث نہیں؟ تمام صحابہ چاہے وہ حضرت حسن و حسین کیوں نہ ہوں، چاہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کیوں نہ ہوں، وہ چاہے حضرت عثمان بن عفان کیوں نہ ہوں، وہ چاہے حضرت عمر فاروق کیوں نہ ہوں، تمام صحابہ کی شہادت کا اہل ایمان کو رنج اور غم ہے، جنہیں بے دردی سے شہید کیا گیا ہو۔ مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت کا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ شہادت انہیں حاصل ہوتی ہے جنہیں اللہ یہ توفیق عطا کرتا ہے۔ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو کیا کرتے تھے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری تمنا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے، شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو
جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر کس حال میں ہیں؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں کر سکتے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے اتنے زیادہ، اتنے اونچے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور ہر صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ ہیں۔ ہم کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیں گے کہ یہ نیچے تھے، یہ اونچے تھے۔ ہاں کہیں کچھ مقام پر کوئی اونچا اور نیچا ہے، لیکن ہم کیا ہے کہ تمام صحابہ کی عزت کریں گے، اور آپس میں جو جنگیں ہوئیں، جو معاملات ہوئے، انہیں ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ صحابہ کا آپس میں وہ اجتہاد تھا، آپس میں ان کا ایک اجتہاد تھا۔ ہم اس کے اندر قیل و قال کریں گے تو آپس میں بہت سارے فساد برپا پیدا ہو جائیں گے، چاہے جنگ جمل کا مسئلہ ہو، جنگ صفین کا مسئلہ ہو۔ جنگ صفین کے بارے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا کہ میں اس کے بارے میں کیوں بولوں، جس کے خون سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہو، جس کے خون میں میرا ہاتھ شامل نہیں، تو میں اپنی زبان کو کیوں شامل کروں؟ یہ وہ امتیں ہیں جو گزر چکی، ان کے معاملات اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے جیسا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم اس کے اندر کیوں بولیں، کیوں اس کے اندر قیل و قال کرنے کی ہم کوشش کریں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کے درمیان جو ان کا اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہاد کی وجہ سے بسا اوقات جو جنگیں ہوئیں، ان میں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں غلط ہیں، فلاں صحیح ہیں، فلاں صحیح تھے، فلاں غلط تھے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت کو ہم پڑھیں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بھی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہمیں بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سے مسلمان بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں، پروردگار ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو ملک ہندوستان میں بعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل